بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں اسم باری تعالی الخبیر کے چند خواص کو بیان کیا تھا، اور آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اسم باری تعالی الحلیم کے چند خواص کو زیر بحث لا سکیں۔ الحلیم یہ بھی انہی اسماء میں سے ہے جن اسماء میں اسم اعظم کا حرف پایا جاتا ہو، اور یہ تقریباً میں اپنی ہر نشست میں بیان کرتا ہوں کہ جن اسماء میں اسم اعظم کا ایک آدھ حرف پایا جاتا ہو، ان اسماء کے اندر وہ خواص آ جاتے ہیں جو اسم اعظم میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم اعظم الحلیم اپنے ذاکر کو دو قسم کی خلعتوں سے بہرہبر فرما دیتا ہے، یعنی اسم باری تعالیٰ الحلیم کے ذاکر کو اللہ تعالیٰ دو قسم کی خلعتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک خلعت ظاہری ہے اور دوسری خلعت باطنی ہے۔ ظاہری خلعت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسم اعظم اسم باری تعالیٰ الحلیم کے ذاکر کو دنیا کے اندر جود و سخا کے حوالے سے لوگوں میں معروف فرما دیتے ہیں، یعنی جو شخص اسم باری تعالیٰ الحلیم کا بکثرت ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں میں اس کو جود و سخا کے حوالے سے مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ شخص سخی اور بہت زیادہ مہربان کے نام سے مخلوقات میں جانا جاتا ہے۔ اور باطنی خلعت جو اس اسم کے ذاکر کو عطا ہوتی ہے، وہ خلعت یہ ہے کہ اس اسم کا ذاکر اپنے دل کے اندر تمام علوم کے اوپر مہارت تامہ اور کاملہ حاصل کر لیتا ہے۔ جن علوم کے اندر وہ مہارت حاصل کرنا چاہے، وہ علوم اسے کامل طور پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ کتنے مرتبہ اس اسم کا ورد کیا جائے تو اس شخص کو اس اسم کا ذاکر کہا جا سکے گا۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ 178 یہ وہ عدد ہے کہ جو شخص اس عدد کے موافق اس اسم باری تعالیٰ کا ورد کرے گا، وہ اس اسم کا ذاکر کہلائے گا۔ لیکن اس کے ذکر کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ قابل طہارت کے ساتھ اور صوم و صلات کی پابندی کے بعد رات کی تنہائی اور خلوت کے اندر خلوت میں اس اسم کا ورد کیا جائے گا 178 مرتبہ۔ تو اس اسم کے جو فوائد ہیں اللہ رب العالمین کامل طور پر اس اسم کے ذاکر کو عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔